आदाब, अस्सलाम वालेकुम। खुदा ये बरतर तेरे ज़मीन पे ज़मीन के खातिर ये जंग क्यों है? हर एक ज़फ़र व फतह के दामन पर खून इंसान का रंग क्यों है? हम भी तेरा ये ज़मीन भी तेरा ये मलकियत का जंग क्यों है? जश्न वफा के बदले जश्न तीरो तफान क्यों है? तो आज मैं आपका सामने खुशी खुशी से भी आया और दुखी दुखी से भी आया। वो क्यों आया मैं आपको बताऊँ, खुशी खुशी क्या है, दुखी दुखी क्या है। तो कल मैं यहाँ से एक वर्कशॉप में मेरा अपना गाड़ी बनाने के लिए गया। वहाँ मुझे एक दिन पूरा रुकना पड़ा। तो मुझे बहुत एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिला वहाँ पर। वो क्या मिला मैं आपको बता दूँ। तो आप सब जानते हैं ऊपर वाले के मेहरबानी और आप लोगों का आशीर्वाद से लद्दाख के हर कोई बड़े छोटे गवर्नर साहब से लेकर डीसी साहब से लेकर मतलब हर कोई मुझे चाहता है, मुझे पसंद करता है। तो बाकी उन्हीं का नाम से मेरे घर पे हर कोई आता है तो गुबाली गुबाली का नाम से आता है। तो हम एक कप पानी भी पिलाते हैं तो मालूम नहीं लोग खुश हो जाते हैं, बहुत मुझे पसंद करता है। तो वजह यह है, हम एक आपको कहानी सुनाते हैं कि इंसान हम आपको एक कप चाय भी पिलाते हैं तो प्यार से आप पिलाएंगे तो उसका आत्मा और मेरा आत्मा और उस आदमी का आत्मा जुड़ जाते हैं। उसका आत्मा पसंद करते हैं कि इस आदमी ने मुझे खुशी से कप पानी भी पिलाया। तो वही मैं हर वक्त मेरा मानना यह है कि घर में कोई मेहमान आते हैं, मैं अपने घर वालों को भी कहते हैं देखो दूर से जितना दूर से मेहमान आते हैं उनको ज़्यादा खिदमत करना है, क्योंकि दूर वाला मेहमान फिर दोबारा हमारे घर नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन नज़दीक वाला आज नाराज़ हुआ तो कल फिर वो हमारे घर पहुंच सकते हैं। उस दिन हम उसको नाराज़गी दूर कर सकते हैं। ये मेरा सोच है। तो कहना यह है कि जब मैं उधर वर्कशॉप में गया तो वहाँ पर मेरे जानने वाले बहुत सारे बड़े बड़े लोग गाड़ी बनाने के लिए आ रहा था। वहाँ पर मुलाकात हुआ तो पहचाना, कोई तो उधर से देख भी रहा था, हाँ ये तो बड़ा बड़ा साहब यहाँ पहुँचा है गाड़ी बनाने के लिए अपना, कोई वो बड़ा साहब पहुँचा है गाड़ी बनाने के लिए। तो अब वो साहब का वो कुर्सी, वो नखरा, वो रोब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उस मज़दूर के पास जाके कहते हैं नो मेरे गाड़ी कब बनाओगे, थोड़ा जल्दी बनाओ। तो उनको भी पता है वो बड़ा आदमी है, तो हाँ सर कॉलेज मैं बना लूँगा, ये है वो है। मतलब उसको उसी एक गाड़ी का कुछ छोटे सी चीज़ें बनाने के लिए 10 जुले बोलना पड़ता है। मैं हैरान हो गया। वही आदमी जब हम इनका ऑफिस में जाते हैं तो हमें तो बिल्कुल सीधे तरीके से बात भी नहीं करते हैं। वही आदमी जब हम ऑफिस में मिलने की कोशिश करते हैं तो बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा फिर यार, हम कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा आदमी को कहते हैं ओ उसके पास लंबा डिग्री है, वो बड़ा आदमी है, वो फलाना डॉक्टर फलान साहब, कोई अपना नाम के ऊपर डॉक्टर लगाते हैं, कोई अपना नाम के ऊपर प्रोफेसर लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या। मैं तो मुझे पढ़ना लिखना तो नहीं आते हैं। तो मेरा आपको आप सब जानते हैं ना, मेरा उर्दू सही है ना, मेरा लद्दाखी सही है ना, मेरा हिंदी सही नहीं, लेकिन मैं अपने ज़बान को पूरा सही समझता हूँ, क्योंकि आपका समझ में आ रहा है वही सही है। लेकिन सही किसने कहा, सही किसको कहते हैं, सही किसको नहीं कहते हैं। तो आपका समझ में आना वही सही है और आपको अच्छा लगना वही सही है। तो मैं उसी टॉपिक के पास ले चलते। तो मैं हैरान हो गया, मुझे उस दिन रात को नींद नहीं आया। यार ये तो अजीब हो रहा है। तो वो तो अपना ऑफिस में पहुंचते हैं तो अपना आप को इतना बड़ा साफ, इतना अजीब सा लगते हैं। जब यहाँ वर्कशॉप में पहुंचने के बाद उस लेबर को सलाम कर रहे हैं, उसको जूजू बोल रहे हैं। तो एक दूसरा, आप वो पसंद करते हैं मुझे एप्पल लाओ, मैं सेब खाना चाहते हैं, मैं अंगूर खाना चाहता हूँ, मैं ये खाना चाहते हैं। बड़े से बड़े आदमी अच्छे से अच्छे फल खाना चाहते हैं। तो ये फल कहाँ से आ रहा है भाई? ये फल भी वही मेहनत वाले, वही ज़मीन से उखाड़ने वाले का ज़बानी खाते हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ा तो वो है, वो कौन, वो मैकेनिक, क्योंकि उसके ज़रिए उस बड़ा साहब का गाड़ी रोड पे चल सका, उसी के ज़रिए वो आदमी अपना खाना खा के ज़िंदा रह सका, उस किसान के ज़रिए उस बड़ा अफसर कुर्सी में बैठ सका। अगर उसको खाना नहीं खिलाता तो कुर्सी में क्या खा के बैठता। तो मैंने सोचा यार असली बड़ा आदमी तो वो है जो मेहनत करते हैं, कौन है जो मशक्क़त करते हैं, लेकिन नखरा और एक्टिंग और अपना आप को बड़ा और लोगों के सामने आते हैं तो बड़ा मैं ये हूँ, टेढ़ा बाटें। तो मुझे अजीब सा लगा ये जो पढ़े लिखे लोग
بڑے لوگ، تو میں کسی غریب کو، غریب، ہاں یہ بات مجھے پھر یاد آ رہے ہیں، تو کبھی ایک غریب آدمی ان کے پاس کی کبھی مسئلہ لے کے جاتا ہے تو پھر اس کو 10 بار دوڑنا پڑتا ہے بیچارے کو اس کے پاس جانے کے لیے. میں خود دیکھا ہوں، خود میں دیکھ رہا ہوں. تو میں اوپر والے کا ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ مجھے کبھی ان کا آفس میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. تو دوسرا دھوکے کی بات میں آپ کو یہ بھی کہتے ہیں، جب میرے پاس، میں اپنی بات ہوں، کسی کی سنی بات نہیں، تو کوئی بھی لوگ آتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد کوئی اپنا فون نمبر دیتے ہیں، کوئی اپنا، کوئی کہتے ہیں میرے گھر آ جاؤ، کوئی کہتے ہیں آپ آفس میں آ جاؤ، ہم آپ کا کام کر لیں گے. لیکن اللہ کی مہربانی سے میں اللہ کے بغیر کسی کو نہیں جھکتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ میرے اوپر، آپ پورا، آپ لوگ کو کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حقیقت میں یہ کہہ رہے ہیں یا یہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. تو مجھے کبھی آج تک، میرا 56-57 سال میں کبھی کسی کے پاس صاحب جی میرے کو یہ دے دو، میں نے کبھی نہ کہا ہوگا، انشاءاللہ نہ کہوں گا، کیونکہ میرا ہاتھ تازہ ہے، میرا پاؤں تازہ ہے. تو میں چھوٹے سے مثال میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ایک صاحب کا میں ہر وقت سلام کرتا ہوں، جو ہمارا لیک ایڈوائزر صاحب کا، انہوں نے مجھے بولا آپ کے لیے ہم یہ مدد کروں گا، وہ مدد کروں گا، جیسے بھی ہے. تو ابھی تک نہ مدد میں نے لی نہ مجھے ملا ہے. وہ جو بھی ہے میں شکریہ تو ادا کرتا ہوں، کم سے کم ایڈوائزر صاحب نے یہی تو سوچا کہ یہ آدمی محنت کر رہا ہے، ان کے لیے تھوڑا مدد کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم، اب ہمارا پورا علاقہ لداخ میں لوگ جانتے ہیں کہ گوبالی ہر افسر جانتے ہیں، گوبالی ہر افسر کے ساتھ دوست ہے. تو مجھے ہر کوئی مسائل بتا دیتے ہیں، سر جی میرے یہ مسئلہ ہے، ذرا آپ صاحب کو بتا دو. کوئی کہتے ہیں میرے وہ مسئلہ ہے، آپ بتا دو. تو میں خردونلا کراس ہو کے اس امید سے آتے ہیں کہ اس صاحب کے پاس میرے دوست ہے، وہ صاحب میرے جاننے والا ہے، میں فلانا آدمی کی پریشانی ذرا بتا دوں. لیکن بدقسمتی سے یا تو مل نہیں پاتا ہے، یا تو ہمیں ملنے کا ٹائم نہیں دیتے. کئی بار چکر مارنے کے بعد بھی ہمیں ملنے کا موقع نہیں ملتے. اگر ملنے کا موقع بھی ملا تو پھر ایک دم اس صاحب کا چہرہ بدل جاتے ہیں، تو وہ چہرہ نہیں رہتے جو میرے گھر پہ تھا. تو مجھے افسوس ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنا پڑھا، اتنا زندگی بھر آپ نے محنت کیا، پتہ نہیں کتنا کوانٹل آپ نے کتاب برباد کیا، کتنا کوانٹل آپ نے کاپی پینسل، لیکن نتیجہ اس میں کیا سکھاتا تھا، ان کتابوں میں کیا لکھتا تھا، اچھے لوگوں کے بارے میں، محنت کشوں کے بارے میں سکھا کے آپ یہاں پہنچا ہوگا. شاید میرا خیال میں آپ کو وہ نخرہ بازوں کے بارے میں سکھا کہ آپ اس کرسی پہ نہیں پہنچا ہوگا، آپ اس چوروں کے بارے میں سکھا کہ آپ اس کرسی پہ نہیں پہنچا ہوگا. آپ شاید پہنچا ہوگا تو ان اچھے لوگوں کے بارے میں سیکھ کے آپ کرسی میں پہنچا. تو آپ اپنا اخلاق کو دنیا کے سامنے دکھا کر اس ان پڑھ آدمی کو یہ دکھانا ہے، بھائی دیکھو اخلاق اس سے کہتے ہیں. لیکن بجائے ہمارے یہاں جہاں جس کو ڈگری ہوتا ہے، جس کو آپ کو کرسی ملتا ہے، جس کو بڑے سیاستدان بن جاتے ہیں، تو انہی سے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. تو مجھے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو پڑھے لکھے ہیں تو یہ الٹا ہو رہے ہیں. جو پڑھا لکھوں سے ہمیں اخلاق سکھانے کے بجائے پڑھے لکھے ہمیں رلاتے ہیں. تو حقیقت میں دیکھیں تو وہ ان پڑھ، وہ مزدور والا ان کا ہی کھاتے ہیں، کھاتا ان کا ہے، مطلب گاڑی روڈ پہ چلتا ہے انہی کے مہربانی چلتے ہیں. تو آپ عائش کرتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، اسی ٹیلر کے مہربانی آپ کپڑا پہنتے ہیں. لیکن بڑے لوگوں کا اس سلوک سے مجھے رونا آتے ہیں. تو ایسے سلوکوں سے مہربانی کر کے آپ کو جو کرسی ملنے کے بعد، آپ کو پاور ملنے کے بعد، آپ پلیز یہ سمجھیے کہ یہ میرے مہمان ہے، میرے امتحان ہے. 10 سال آپ کرسی میں رہا، 5 سال رہا، آپ کو بڑا پوسٹ ملا یا آپ کو سیاست میں بڑا کرسی ملا، تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے امتحان ہے. میں کسی طریقے سے پیار اور محبت اور اخلاق کا آپ کو پیغام دے دوں. لیکن بجائے آج ایک آدمی، جیسے میں سمجھتے ہیں ایک آدمی گاؤں کو مکھیا بنتے ہیں یا ایک آدمی گاؤں کا کونسلر بنتے ہیں، تو اس کونسلر کا کام کیا ہے میں بتا دوں. ایک سرکار نے ایک بیروکریٹ سرکاری ملازم رکھا ہے، تو وہ ہارٹیکلچر، ایگریکلچر، مطلب ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ جہاں تک پہنچانا ہے ان کا ٹریننگ اس ڈپارٹمنٹ کو دے رکھا ہے. ان کو اس ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہے
کہ فلاں اس غریب حد تک غریب کو یہ دینا ہے، اس کو یہ دینا ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کہیں گے۔ لیکن گاؤں کا نمبردار، گاؤں کا مکھیا، گاؤں کا سرپنچ کس لیے بنایا ہے؟ کہ اس چیز کو برابری سے پہنچانے کے لیے۔ اور گاؤں میں کوئی جھگڑا ہو یا گاؤں میں کوئی مطلب آپس میں کچھ ناانصافیاں ہو، اس چیز کو برابر کرنے کے لیے آپ کو لوگوں نے چنا۔ لیکن افسوس، آج جو لیڈر چنتے ہیں، لیڈر آتے ہیں، آنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لداخی میں آپ کو ایک کویتا سناتے ہیں، تو اس میں کہتے ہیں الیکشن چیزر وہ ngati یو لکھمیوت دوسے یہاں سے ووٹ تو جھک پہ کرینیوت چھگاں پو میجات جو رینگ آلا ترینیوت چھغول دانے جھک پہ غریر گولا رینیوت۔ لیکن جب آپ کرسی پہ آنے کے بعد آپ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مجھے افسوس، بہت ہی افسوس۔ لیکن ہمارا لداخ اخلاق کا سمندر ہے، انسانیت کا سمندر ہے، تو لیکن اس سمندر کا اندر بھی اب ایسے جب دیکھنے کو ملتا ہے، ایسے سننے کو ملتا ہے، تو مجھے بہت افسوس ہوتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے ہمارا پرمپرا، ہمارا لداخ کا کلچر آپ کا ہاتھ میں ہے، تو کس کا؟ آپ کرسی والوں کا، آپ عہدہ والوں کا، آپ بڑے لوگوں کا۔ لیکن مجھے بہت افسوس سے مجھے کہنا پڑتے ہیں۔ تو جب میں نے آپ کو شاید ایک بار میں نے یوٹیوب میں کہا ہے کہ جب آپ کا رخسار کا ٹائم آیا اور نئے سال کا ٹائم آیا، تو میں بیشتر آپ جانتے ہیں ہر کوئی بڑے لوگ مجھے جانتے ہیں، تو میں ہر کسی کو فون کیا، لوسار مبارک، نئے سال مبارک۔ اس میں سے 90% جو آج کرسی میں ہے انہوں نے میرے فون نہیں اٹھایا، اور 90% جو آج کرسی میں نہیں ہے، کسی زمانے میں کرسی میں ہوتا تھا، انہوں نے فون اٹھایا۔ تو میں نے سوچا یہ کمبخت پاور کتنا کمینہ ہے کہ اس پاور کی وجہ سے اس نے اپنا زمین بھی کھو دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو، بالخصوص کرسی والوں کو، پاور والوں کو، شاید آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگیں گے، لیکن یہ میری نصیحت ہے کہ آپ بھی کسی دن اس زمین پہ آئے گا، کسی دن اس جگہ پہ آئیں گے، تو ہم جیسا غریب نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، ہم اپنے لمٹ پہ یہ رہیں گے۔ تو یہ پیغام پھر میں آپ کو، اپنا پیارے سے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے بچ کے رہیے۔ آپ ایک انسانیت، اخلاقیت، میں آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں، انسانیت، اخلاقیت کہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے؟ جب آپ کو عمر 5 سال سے لے کر 20 سال تک میں آپ ایک لداخی ہے، تو لداخی آپ سے زیادہ بڑھیا کوئی نہیں بول پائیں گے۔ آپ ایک بلتی ہے تو بلتی آپ سے زیادہ کوئی نہیں بول پائیں گے۔ آپ جب انگلش پڑھتا ہے تو بچپن میں آپ انگلش آپ کا زبان ہے، تو آپ سے بہتر کوئی نہیں بول پائیں گے۔ ویسا ہی ہے، ویسا ہی آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے۔ جب آپ بچپن میں آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہی آپ کو ملیں گے۔ تو مہربانی کر کے، اخلاق ایک ہمارا زیور ہے، اخلاق ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جس اخلاق کی وجہ سے دنیا چاند پہ پہنچا ہے، تو اخلاق کی ہی وجہ سے پہنچا ہے۔ تو میں ویڈیو زیادہ ہو گیا، تو میں یہیں پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے اس لداخ کو، اس دیش کو محنت کرنے، آگے لے جانے کے لیے، شکوہ ظلمت شب سے اچھا اپنے حصے کے دیا جلاتے چلو، علی تیرے راہ میں کانٹا بچھاتے ہیں، اسے شمع دکھاتے چلو۔ خدا حافظ۔